چیمہ صاحب، ایک تو کامنٹ آپ کا امریکن اکانومی کے حوالے سے، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو سوال چھوڑا تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کے روابط بحال ہو گئے ہیں. اب کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو ہے روابط قائم ہو گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 19 تاریخ کو فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں. جی دیکھیں، بس امریکہ پہ آخری کمنٹ، اور یہ میں بتانے لگا تھا سر، ٹیک فرمز کو $1 ٹریلین کا نقصان ہوا، 7 ٹیک فرمز کو، اور ایپل کو تقریباً اپنے 1.5 ملین آئی فون انڈیا سے امپورٹ کرنے پڑے تاکہ امریکن مارکیٹ سٹیبل رہے، جس کے بعد ٹرمپ نے ٹیرف ہٹا دیے، پھر لگا دیے. سو ٹرمپ بھی پینک کا شکار ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، وہ بھی کوئی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی سمجھ جس طرح مارکیٹس ریئیکٹ کر رہی ہیں وہ بھی ان کے لیے پینک ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ بنگلہ دیش کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا انیشیٹو اس سینس میں ہے کہ بھارت کے اندر بڑی پینک ہے اس سلسلے میں. وہ کہتے تھے جی، وہ اب انہوں نے خود ہی ایزیوم کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں جی پہلے 2 فرنٹ وار تھی، پاکستان تھا، چائنا تھا، ہمیں بڑا خطرہ ہے. اب وہ کہتے ہیں جی 3 فرنٹ وار ہمارے سامنے آ رہی ہے، بنگلہ دیش بھی. اب انہوں نے فیک سٹوریز بنانا شروع کر دی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ چائنا بنگلہ دیش میں بیس بنا رہا ہے، پاکستان کے پاس کانٹریکٹ ہے. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو نارملائزیشن ہے یہ بڑی نیچرل ہے. وہاں پہ بھی ایک نیکسٹ جنریشن آ چکی ہوئی ہے جو 1970 سے موو آن کرنا چاہتی ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اب ہمیں جو سوسائٹیل کنیکشن، اکنامک کنیکشن ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے. پاکستان کی $650 ملین کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کو. سو میرا خیال ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں اور یہ فورن سیکٹری وزٹ کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اٹس اے گڈ موو. جی اب ہم بات کرتے تھے جو حسن، افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے نا اوپننگ ہو رہی ہے، پرسوں جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر. دیکھیں، بات وہی ہے، افغانستان جو ہے وہ ابھی تک اس نے عملی طور پر کچھ کر کے نہیں دکھایا. جو عبوری حکومت ہے ہمیشہ لارے لپے انہوں نے لگا دیے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، لیکن عملی اقدامات جب سے وہ حکومت انہوں نے بنائی ہے، سنبھالی ہے، تب سے آج تک افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے. اس حوالے سے جب تک یہ رستہ افغانستان کی حکومت سنجیدگی نہیں دکھائے گی اس معاملے کے اوپر، جب تک ٹی ٹی پی کو وہاں سے آپریٹ کرنے سے نہیں روکے گی، فتنہ خوارج کو، تو تب تک جو ہے پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے. پاکستان بارہا کوشش کر چکا ہے، لیکن اب آج کے دن تک افغانستان کی اکانومی کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے. پاکستان کو مجبور نہ کریں کہ پاکستان اس ایکسٹریم اینڈ تک چلا جائے کہ پھر بعد میں افغانستان کو لینے کے دینے پڑ جائیں. ایکسپیکٹ کریں کوئی سنجیدگی انٹرم گورنمنٹ افغانستان، کیونکہ ابھی تک ان کے جو ہے نا وہ عملی اقدامات اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ہم بار بار ایک اچھا میسج بھجواتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ گئے ہوئے ہیں. صادق صاحب، گندم ساری یہاں سے جاتی ہے، سب کچھ پاکستان سے جا رہا ہے، ساری ٹریڈ ان سے دنیا سے جو چیز منگوا رہے ہیں پاکستان سے جاتی ہے. مرغی تک یہاں سے جا رہی ہے، وہاں پر تو لائف سٹاک بھی نہیں ہے، گریزنگ تک نہیں کرا سکتے وہ، اپنے جانور ہی نہیں ان کے پاس، گوشت سارا یہاں سے جاتا ہے. جی بالکل، یہ صحیح بات کر رہے ہیں. بات سوال صرف سادہ سا ہے کہ وہ 3 سال سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ہمیں اور وقت دیں ٹی ٹی پی کو ڈیل کرنے کا. اور وہ بیسیکلی جتنا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، نہ وہ اس کا خمیازہ بھگتنے کو تیار ہے، نہ اس کو روکنے کو تیار ہے، نہ کوئی ایکشن لینے کو تیار ہے. ان کو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا رخ پاکستان کی طرف رہے. اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو روکا، یہ دھڑوں میں تقسیم ہوگی تو جنگ شاید افغانستان میں شروع ہو جائے. سو ایک تو یہ کلیئرٹی. دوسرا، وہ آپ کو پتا ہے ان کے لیے آپشنز بہت زیادہ ہیں کہ جو باتیں حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں یہی تو ان کا ایڈوانٹیج مل رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیں ایکسپورٹ کرتا ہے تو پاکستان کے بزنس مین بھی تو ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. پاکستان کے ایران کے ساتھ اس طرح کی ٹریڈ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا ایک اور طرح کا سلسلہ ہے. سو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بارڈر پہ ٹریڈ ہے ساری، اور 2 صوبے لگتے ہیں، سو اس چیز کا وہ بھی لیوریج ہمارے اوپر سے اٹھا رہے ہیں اور وہ ایکشن بھی کوئی نہیں لے سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ، اور سب سے بڑی بات جس کو میں سمجھتا ہوں فوکس ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی ریجنل میکانزم نہیں ہے. حسن ایوب صاحب، چور صاحب، گھمن صاحب، کوئی ریجنل میکانزم. ساری دنیا ریجنل میکانزم اسٹیبلش کرتی ہے کہ افغانستان کو فورس کیا جائے کہ اس کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کسی ملک کے خلاف سرزمین ان کی استعمال نہیں ہو رہی، پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. کیا ہم نے کوئی، ہمارے فورن آفس نے، حکومت نے اس سلسلے میں سینٹرل ایشیا، چائنا، ایران، افغانستان، رشیا کو ساتھ میں لا کے کچھ سوچا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ اس کی کیا ہمارے. بالکل صحیح ہے چیمہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، جو بات چیمہ صاحب رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک ریجنل فورم بھی ہونا چاہیے، ہمیں ان کو پریشرائز بھی کرنا ہے، اور یہ افغانستان کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ افغانستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کر کے
वो अमन के साथ रह सकते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है।